بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہم مدنی دور کے واقعات پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک ہجری کے واقعات، جو سب سے پہلی بات کی کہ ایک ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اذان کا حکم ملتا ہے۔ دوسری بات آج ہم یہ کریں گے کہ ایک ہجری میں دو بڑے بڑے اہم واقعات پیش آئے جن کو آپ مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ جو مہاجرین صحابہ کرام مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آئے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو معاشی پریشانیاں ہیں، بے شمار آپ دیکھیے نا کہ مکہ مکرمہ میں وہ گھر بار چھوڑ کے آ گئے، اپنی تمام جائیدادیں چھوڑ کے آ گئے۔ اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ان کو یقیناً نہ گھر اپنے تھے، نہ ان کے پاس کوئی کاروبار تھے، نہ معاشی ذرائع تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ضروری سمجھا کہ ان کا جو معاشی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام مہاجرین و انصار کو آپس میں پائی پائی بنا دیا۔ آپ علیہ السلام کا مدینہ منورہ میں ان دونوں صحابہ کی جماعتوں کو آپس میں پائی پائی بنا دینا، یہ مواخات مدینہ کہلاتا ہے، اور اخوت کی بہترین مثال اور نظیر ہے قیامت تک کے لیے، جس کی مثال اور نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا مل کے بھی عاجز اور قاصر ہے۔ نہ آج تک اس کے بعد کوئی مثال کوئی پیش کر سکے ہے، اور نہ قیامت تک کے لیے کوئی ایسی مثال اور نظیر پیش کر سکے گا۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام مومن، تمام اہل ایمان آپس میں پائی پائی ہیں، اور اسی کو حضور اکرم علیہ السلام نے اپنے ارشاد گرامی میں فرمایا المسلم اخو المسلم، تمام مسلم مسلم کے بھائی ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تمام عالم اسلام کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ وہ کسی شاعر نے بھی کہا نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں چپے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ تو اسی کے بارے میں کسی نے کہا کہ خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر، گویا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ کبھی مسلمانوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ ایک مسلمان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا مال، اس کی جان، اس کا گھر بار، ہر ایک چیز اتنی محفوظ ہوتی تھی کہ جس طرح اپنے سگے بھائیوں کی عزتیں اور جان اور مال لوگ محفوظ کرنا جانتے ہیں، اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کا بھی، ان کے مال کا بھی، ان کی جانوں کا بھی، ان کے گھر بار کا بھی مسلمان خیال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو اخوت پیدا کی، بھائی چارہ جو آپ نے قائم کیا، یہ دو طرح کی روایات ملتی ہیں کہ 45 مہاجرین کو 45 انصار کا بھائی بنایا، یا 50 مہاجرین کو 50 انصار کا بھائی بنا دیا۔ گویا کہ یہ 90 مہاجرین و انصار کے بیچ میں ہوا معاہدہ یا 100 کے بیچ میں ہوا۔ یہ معاہدہ کہاں پہ ہوا؟ اس میں بھی دو روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ مسجد نبوی میں نبی کریم علیہ السلام نے بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ رشتہ جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں ان کے گھر میں تصور میں یا وجود میں آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کی روح سے تمام انصار کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے مہاجرین بھائی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، ان سے خیر خواہی کریں، ان کا مالی تعاون کریں، پورا جیسے اپنے سگے بھائیوں کو وہ جائیداد دیتے ہیں، اسی طرح آغاز میں، ابتدا میں، وراثت میں سے بھی ان کو حصہ ملتا تھا۔ بعد ازاں غزوہ بدر کے بعد یا غزوہ احد کے بعد دو روایات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو تھا وہ کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ جو رحم والے رشتے ہیں، جو خونی رشتہ داریاں ہیں، وہی وراثت کے حقدار ہوں گی۔ آیت میراث بھی نازل ہوئی، تو بعد میں اللہ نے صرف یہ بات اجازت دی کہ ہاں تم اگر وصیت کرنا چاہو، کسی دوست کے بارے میں معروف طریقے سے اسے کچھ تحائف، کچھ گفٹ دینا چاہو، یہ کر سکتے ہو، مگر وراثت میں آج کے بعد کسی انصار کے مال میں سے کسی مہاجر کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ مواخات کا رشتہ یہ دو بار قائم ہوا۔ بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک بار نبی کریم علیہ السلام نے جو مسلمان مکہ تھے، جب مکہ مکرمہ میں مسلمان موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کے بیچ میں بھی آپ نے ایک بھائی چارہ قائم کرایا تھا۔ اور دوسری بار یہ ابن سعد کی روایت جو ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے کہ ابن سعد کا قول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے دو بھائی چارے کرائے تھے، مگر
ایک تو یہ روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی آپ نے بھائی چارہ کروایا اور پھر مدینہ منورہ میں بھی آپ نے یہ اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں بھی دو طرح کے بھائی چارے قائم کیے تھے، کچھ مہاجرین کو مہاجرین کا بھائی بنایا تھا اور کچھ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا تھا۔ یہ معلوم ہمیں ہوتا ہے کہ ابتدا میں جو وراثت کا حکم تھا کہ انصار کی وراثت میں سے مہاجرین کو بھی حصہ ملے گا، یہ تو منسوخ ہو گیا، لیکن یہ جو اخوت کا رشتہ تھا یہ نبی کریم علیہ السلام کی بعد کی بھی جو حیات طیبہ مدینہ منورہ کی تھی اس میں جاری و ساری رہا۔ وجہ ہمیں جو دیگر جو واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لاتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا بھائی چارہ بھی کروایا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ابتدا میں نہیں تھا، یا جو اس وقت کے حالات تھے، معاشی پریشانیاں تھیں، ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک آپس میں مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے، آپس میں ایک جو جذبہ اخوت و محبت و مودت ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو بہت توانا کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو رشتہ تھا یہ قائم کیا تھا۔